سیشن عدالت گرمی میں گلشن ممار میں شہری کے قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم صدام حسین کی شناخت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے ملزم کو 2 لاکھ روپے کے مچلغے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ملزم کے خلاف تھانہ گلشن ممار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سیشن عدالت جنوبی میں گن پوائنٹ پر شہری سے ڈکیتی اور غیر قانونی اسلحے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم وارث کی 2 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی۔ دونوں مقدمات میں فی مقدمہ 1 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے ملزم کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ بلوچ کالونی میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ کے گرینڈ 19 کے 3 افسران کے تبادلے اور عارضی چارج دینے کے نوٹیفیکیشنز معطل کر دیے ہیں۔ عدالت نے سیکریٹری ورکرز ویلفیئر بورڈ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشنز پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سمیت دیگر فریقین سے 23 جون تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق سیکریٹری نے ڈائریکٹر فائنانس عبدالباسط، ڈائریکٹر ویلفیئر احتشام خان اور ڈائریکٹر ورکرز مظہر علی شاہ کا تبادلہ کر کے عارضی چارج بالترتیب بشیر احمد، آمنہ منظور اور فیصل شمس کو دے دیا تھا۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ یہ اقدام قانون کے منافی ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے ایف آئی اے کی جانب سے شہریوں کے پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ محض انکوائری کی بنیاد پر شہریوں کے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ اگر درخواست گزاروں کے پاسپورٹ یا اکاؤنٹس بلاک کرنے کا کوئی قانونی حکم موجود نہیں تو سہولیات فوری بحال کی جائیں۔ وکیل درخواست گزار کے مطابق ایف آئی اے نے بغیر نوٹس پاسپورٹس، شناختی کارڈز، بینک اور موبائل اکاؤنٹس بلاک کر دیے، جس سے کاروبار کو شدید نقصان پہنچا۔ درخواست گزار کو متعلقہ مقدمے میں عدالت بری کر چکی ہے۔ عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو 3 ماہ میں متعلقہ افسران کے خلاف انکوائری مکمل کرنے اور اس دوران انہیں آپریشنل ذمہ داریاں نہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ مستقبل میں اس نوعیت کا معاملہ سامنے آیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے موجودہ طوفان میں یہ کمی ناکافی ہے۔ عوام نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ صارفین تک منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا انتظار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر پر آ گئی ہے۔ حکومتی فیصلے کے بعد ملک بھر کے پیٹرول پمپس پر نئی قیمتوں کا اطلاق شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد شہریوں نے بھی کسی حد تک اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی خوشائند ہے، لیکن ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا جاتا رہا ہے اور کمی نسبتاً کم کی جاتی ہے، جس کا براہ راست اور خاطر خواہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم تو ہو رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو 260 روپے سے لے کے ڈائریکٹ 450 پھر تھوڑا تھوڑا کم کرنا، تو بات تو وہی آ رہی ہے کہ ہم ابھی بھی پلس میں ہیں۔ پیٹرول ابھی بھی مہنگائی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پلس میں ہی ہے، تو یہ ہے کہ اور کم ہونا چاہیے یہ، لیکن جو ہے نا پیٹرول عالمی منڈی کے حساب سے تو اور سستا ہونا چاہیے، لیکن 22 روپے کی ہیں، یہ بھی مطلب نہ ہونے کے برابر ہے۔ پیٹرول کی قیمت منیمم میرے حساب سے 200-250 کے اندر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ غریب آدمی ہیں، مزدور آدمی ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو، ہم تو بولتے ہیں سستا سے سستا ہو جائے پیٹرول۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کا مکمل فائدہ عوام تک منتقل کیا جائے تاکہ مہنگائی کے بوجھ میں کمی آئے اور روزمرہ زندگی کے اخراجات میں حقیقی ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के वीडियो पैगाम पर मनफी प्रोपागेंडा करने वालों और कराची पर तनकीद करने वालों को मेयर कराची का करारा जवाब। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने मुल्क के मुश्किल अदवार में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। कराची वो शहर है जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रोज़गार के लिए आते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के वीडियो पैगाम पर मनफी प्रोपागेंडे करने वालों और कराची पर तनकीद करने वालों को मेयर कराची का करारा जवाब। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने मुल्क के मुश्किल अदवार में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से जानते हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी के वीडियो पैगाम पर प्रोपेगेंडा करने वालों और कराची पर तनकीद करने वालों को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से करारा जवाब जो है वो दिया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अपने वीडियो बयान में कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं, जब मुल्क मुश्किल अदवार से गुजर रहा था उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने टी पैक को मौजूद वजूद में लाने के लिए चीनी दोस्तों के साथ इश्तराक करके अहम मंसूबे का हिस्सा बनाया। सब कहते हैं टी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। मेयर कराची का कहना था कि जो सख्त फैसले किए जाते हैं उसके असरात जो है आने वाली नस्लों को ज़रूर मिलते हैं। कराची से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है और कराची का लाहौर से मवाजना किया जाता है। कराची वो शहर है जिसमें मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रोज़गार के हुसूल के लिए आते हैं, जबकि कराची में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत दोस्त भी रहते हैं। मेयर कराची का कहना था कि एक ज़माने में कराची दुनिया का 5वां ख़तरनाक शहर होता था। सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों की बदौलत अब यहाँ कोई टारगेट किलिंग और धत्ताखोरी के वाक़े जो है रोनुमा नहीं होता। पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्री वाटर पार्क कराची शहर में सूबाई हुकूमत जो है वो बना रही है, जबकि NICBT और SIUT की भी इनकी जानिब से तारीफ की गई है और ये कहा गया है कि ये वो मिसाली अस्पताल है जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। मेयर कराची की जानिब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में जो है काम करने के अज़्म का अदा किया गया है। उनका ये कहना है कि बेहतरी का सफ़र इसी तरह से जो है वो जारी और सारी रहेगा। जी शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। शुएब, आपका शुक्रिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रहीम, मैंने भी एक वीडियो देखी मेरे दोस्त मंसूर अली खान साहब की, जिसमें उन्होंने जरदारी साहब ने जो पिछले दिनों ईद की मुलाकात में गुफ्तगू की, उस हवाले से उन्होंने अपने बहुत सारे तासुरात कलमबंद किए। अब गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान जब मुश्किल से मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। कराची के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो किया जाता है, कराची का मवाजना भी लाहौर के साथ किया जाता है। मैं समझता हूँ कि कभी भी एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और जब मैं एप्पल ऑरेंज कह रहा हूँ तो इसको भी मंसूर साहब ट्विस्ट कर सकते हैं ये कहते हुए कि बेशक लाहौर जो है कराची से बहुत आगे है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि कराची को समझना पड़ेगा कि कराची वो शहर है जिसकी आज भी आबादी आपने सही तरीके से तय नहीं की। कराची वो वाहिद शहर है दुनिया का जिसके अंदर जिस तरीके का रश है पॉपुलेशन का, जो कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से पाकिस्तान के हर हिस्से से आते हैं, वो इस बात का सबूत है कि कराची कितना एक मुनफरिद शहर है। वो बता रहे थे, अपना किसी दोस्त का जिक्र कर रहे थे कि वो कराची वाला था, वो कहता है कि मैं लाहौर में रहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आप कराची के इलाके में आ जाइए, आपको कितने लाहौर के हमारे दोस्त नजर आएंगे जिन्होंने कराची को अपना घर बना लिया और आज कराची में ही रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है तो थोड़ा सा गैर मुनासिब है। जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी वो पाकिस्तान के हवाले से थी कि पाकिस्तान को क्या क्या बड़े बड़े फैसले करने की ज़रूरत है, उनकी क़यादत आने वाली नस्लों के लिए क्या चीज़ कर रही है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना है कि ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ अवामी खदमत को यकीनी बनाया गया। तमाम ब्लॉक्स में आलाइशें उठाने के बाद मुतल्लिका इलाकों में स्प्रे, चूना और फ्यूमिगेशन का अमल भी जारी किया गया ताकि सफाई और सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सके। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जो है मुकम्मल हुए और हमने हमारे ऑपरेशंस भी जारी रहे
اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسک جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ہے، اور 2016 سے جو ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی صوبائی گورنمنٹ کو منتقل ہو گیا، اور وہ سارا نظام ان کے پاس موجود ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس جو موجودہ نظام ہے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس وقت گلبرگ ٹاؤن کے 22 بلاک کے اندر الحمدللہ جو چیزیں اوفل بھی مکمل ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے سیکنڈ ڈے سے ہی اپنا فیومیگیشن کا پورا ایک نظام بنایا. آپ کو معلوم ہے آلائشوں کے نتیجے میں خون اور جو کچھ گند ہوتا ہے اس کے میں تعفن پھیلتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ مچھر کی افزائش ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم نے سیکنڈ ڈے سے ایڈریس کیا ہوا ہے. وہ بھی الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے. ساتھ میں چونے کا چھڑکاؤ ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. تو یہ پورا ایک نظام ہے جس کے تحت لوگوں نے عید الاضحیٰ کی سنت ابراہیمی بھی ادا کی ہے، اور الحمدللہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گلبرگ ٹاؤن کے 22 بلاک میں اس عید کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ڈاکٹر فواد احمد کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے تینوں دن آلائشوں کے حوالے سے ان کی ٹیم نے مؤثر کام کیا. تاہم سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے طے شدہ مشینری فراہم نہیں کی گئی. محدود وسائل کے باوجود ٹاؤن انتظامیہ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر صفائی آپریشن جاری رکھا. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. جو اس وقت کراچی کے ساتھ بہت بڑی ذاتی ہے وہ یہ کہ جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو پوری دنیا میں بلدیاتی اداروں کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو بلدیاتی اداروں سے لے لیا گیا ہے. اور اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے اس میں عملی طور پہ جو مشکلات ہیں وہ یہ کہ عوام کا رجوع پبلک کے نمائندوں کی طرف ہوتا ہے. وہ منتخب نمائندوں سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور منتخب نمائندے اس وقت مجبور ہیں سندھ سالڈ ویسٹ کی طرف دیکھنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں بہرحال مشینری کا بر وقت نہ پہنچنا، جو عملے کی تعداد ہم سے طے کی گئی تھی اس کے مطابق نہ دینا، ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ لیکن میں یہ کہوں گا کہ گلشن اقبال ٹاؤن میں منتخب نمائندوں، ہمارے اپنی ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے عملے، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ اس کی مشینری، اور سندھ سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ اور ان کی جو کمپنی ہے، ان سب کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں گلشن اقبال کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے کامیاب رہیں کہ ہم نے بڑی حد تک چیزوں کو مینیج کیا ہے، اگرچہ کہ تاخیر ہوئی ہے، اور تاخیر کا سبب جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی یا ان کی کمزور پالیسی کی وجہ سے. شہر قائد مسائل کی عماج کا بن گیا. کہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تو کہیں سیوریج کا ناقص نظام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے. پیٹا چورنگی پر سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہونے سے راہگیروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. گندا پانی سڑک پر پھیلنے کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8-9 ماہ سے سیوریج کا نظام تباہی کا شکار ہے. متعلقہ ادارے مسئلہ حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. متعدد بار شکایات کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے. تو ابھی کم سے کم یہ 8-9 مہینے سے یہی سیوریج کا پانی ہے. یہ مسئلہ یہی پہ یہاں سے پانی آگے چلے جاتا ہے. یہ آگے گاڑی بھی 1-2 دفعہ تو گر گیا, اور یہاں پہ نمازی جو آنے جانے والوں کے لیے بھی بڑا تکلیف ہے, جو ہے نا ابھی بائک والا وغیرہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے. کم سے کم ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ یہ صاف ہونا چاہیے. یہ جو مین سیوریج لائن ہے, یہ آگے کا کوئی مسئلہ اس دن پہ KMC والا جو سیوریج کا کام کرتے وہ آئے تھے, وہ بولتے آگے کوئی مسئلہ ہے. ہمارا پانی یہاں تو بہت زیادہ جمع ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہے. کبھی 1-2 دفعہ چکر لگایا, لیکن چکر لگایا گاڑی بھی لائے تھے باہر, پھر چلا گیا. سوچ نے کہا کہ آگے سے کوئی بڑا مسئلہ ہے, پھر وہ چلے گئے. 2-3 دفعہ تو آئے تھے, لیکن بہرحال کام نہیں کیا, اسی بغیر کام چلے گئے.